اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج تھوڑی سی گفتگو اخلاق کے موضوع پر کریں گے۔ احادیث مبارکہ جو ہمارے سامنے ہیں ان کا ترجمہ تھوڑا سا ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ابو داؤد سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ مسلمانوں میں کامل الایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یہ ابو داؤد میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف سے ہم اس کا ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے ہم تیسری حدیث بیان کرتے ہیں۔ مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچاؤں، اور اس کے بعد جناب اعلیٰ بخاری شریف سے ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ فرماتے ہیں تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اخلاق کے اچھے ہیں۔ تو اور اس کے بعد جناب امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھے اخلاق 10 ہیں۔ نمبر 1 زبان کی سچائی، نمبر 2 یہ نمبرنگ میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں پوری ایک ترتیب لکھی ہوئی ہے۔ اچھے اخلاق 10 ہیں۔ نمبر 1 زبان کی سچائی، یعنی انسان سچ بولے۔ نمبر 2 حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ نمبر 3 احسان کا بدلہ، اگر کوئی بندہ اس پر احسان کرے تو اس کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دینا چاہیے۔ اور نمبر 4 سائل کو دینا، اگر کوئی سائل آ گیا ہے تو اس کو ضرور دینا چاہیے۔ یہ اخلاق کا حصہ ہے، اچھے اخلاق کا یہ حصہ ہے۔ اور نمبر 5 صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا رابطہ رکھنا، اچھا سلوک رکھنا، ان سے سلام دعا رکھنا، ان کی غمی خوشی میں جانا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دینا، ان کی ہیلپ کرنا، ان کی اگر بیمار ہیں تو تیمارداری کرنا۔ وہ ساری ایک لمبی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر ایک الگ موضوع ہے، یہ جس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تھا نمبر 5 صلہ رحمی۔ اور نمبر 6 مہمان نوازی، یہ بھی اچھے اخلاق میں آتا ہے جی، مہمان نوازی کرنا۔ اس میں بہت سارے لوگ بہت پیچھے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت آگے بھی ہیں، تو مہمان نوازی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اور نمبر 7 باطل سے جنگ کے وقت حملہ میں شدت، یہاں پر رحم دلی نہیں دکھانی۔ اگر باطل سامنے برسرے پیکار ہے تو حملہ کے وقت پوری شدت دکھانی ہے، حملہ میں شدت دکھانی ہے، یہ بھی اچھے اخلاق میں شامل ہے۔ اور 8ویں نمبر پر پڑوسی کی حفاظت کرنا، پڑوسی کی حفاظت اچھے اخلاق میں شامل ہے، یہ 8واں پوائنٹ ہے۔ اور 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر شرم ہونی چاہیے انسان میں۔ اور شرم یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ بد اخلاقیوں سے بچنا چاہیے انسان کو۔ اور 10واں پوائنٹ ہے حیا، تو حیا داری بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے، دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بہترین اچھے اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ 10 پوائنٹ امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں، ایک گفتگو کرتے ہیں اس پہ کہ جی اخلاق کیا ہے۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے، اور اخلاق کی بہترین
اخلاق کی بنیاد رحم دلی پر قائم ہے، انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے، اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی پر قائم ہے۔ جو انسان رحم دل ہوگا وہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے گا، اور وہ 10 پوائنٹ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتا دیے ہیں، اچھے اخلاق میں جو 10 پوائنٹ شامل کیے گئے ہیں کہ اس میں شرم بھی ہے، حیا بھی ہے، صلہ رحمی بھی ہے، مہمان نوازی بھی ہے، باطل کے اوپر جو حملہ کرنا ہے وہ بھی شدت سے کرنا ہے۔ وہ جو 10 پوائنٹ انہوں نے بتا دیے ہیں، وہ سارے 10 پوائنٹ کون بندہ ہوگا جو اس کا مظاہرہ کرے گا؟ وہی ہوگا جو رحم دل ہوگا، اور جو رحم دل ہوتا ہے وہی اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اور یہ انسانیت کی بنیاد ہے۔ خالق کی خوشنودی اور مخلوق میں ہر دل عزیزی حاصل کرنے کے لیے اخلاق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے۔ سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، اور سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ کس چیز کا یہ ذریعہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے اور آسان ذریعہ ہے۔ اور مخلوق میں بھی اگر انسان ہر دل عزیز ہونا چاہتا ہے، لیکن اس میں ریاکاری نہ ہو، منافقت نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، مخلوق میں ہر دل عزیزی بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنی ہے، اور ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے حصول کے لیے کرنا ہے، تو یہ اخلاق بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، خوشنودی حاصل کرنے کا، اس کی مخلوق میں ہر دل عزیزی حاصل کرنے کا۔ تو اخلاق کے جو کھوٹے کھرے سکوں کو پرکھنے کے لیے یہ جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں اور ارد گرد کے ہمسائے لوگ ہوتے ہیں، رشتہ داران ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی کسوٹی نہیں۔ اگر کوئی بندہ جانچنا چاہے کہ میرا اخلاق کیسا ہے، تو ظاہر ہے اس کے قریبی لوگوں سے پوچھنا پڑے گا، اور اس کے قریبی لوگ بتائیں گے کہ یہ بندہ بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک ہے یا برے اخلاق کا مالک ہے۔ اور اس میں نوٹ کرنے والی بات پھر وہی ہے، وہ جو 10 پوائنٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتائے ہیں، ان بنیادوں پر پرکھا جائے گا کہ اس میں صلہ رحمی ہے یا نہیں ہے، اس میں مہمان نوازی ہے یا نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ کسوٹی 10 پوائنٹ بتا دیں، اس میں شرم و حیا ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح وہ جو سارے 10 پوائنٹ ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ لوگوں نے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہے اور وہ ہے، اور اسی طرح باطل اگر سامنے آ گیا تو باطل کے سامنے شدید ہے یا نہیں ہے، شدت سے حملہ کرتا ہے یا نہیں ہے، یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ غیرت کا حصہ ہے۔ تو ان بنیادوں پر انسان کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا، اور اس کے اخلاق کی گواہی دی جائے گی۔ اگر کہیں کوئی موقع آیا تو کسی کے سامنے آ بھی جاتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ اچھا جی، تو غلام کی بد اخلاقی سے آقا کی خوش اخلاقی پر بھی کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان ہے اور اس کے ماتحت لوگ موجود ہیں، اس کے ماتحت لوگ بعض اوقات بد اخلاقی کر جاتے ہیں اور ایسے کام کر جاتے ہیں جو اس کی دل آزاری کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اگر اس کا وہ جو آفیسر ہے یا آقا ہے، پہلے زمانوں میں جو آقا کا لفظ استعمال کرتے تھے لوگ اور غلام کا لفظ استعمال کرتے تھے، آج کل کی اصطلاح میں یہ آفیسر اور ماتحت سب آرڈینیٹس یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر کوئی بندہ خوش اخلاق ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے اور محنت کر رہا ہے کہ اخلاق اچھے ہو جائیں، تو اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ اپنے اچھے اخلاق چھوڑ نہ دے، اس پہ فرق نہیں آنا چاہیے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ فرق لاتے بھی نہیں ہیں، تو وہ اگنور کر جاتے ہیں کہ کوئی ماتحت ہے، وہ چوری کر گیا، چوری پکڑی بھی گئی، پھر بھی اس نے دبے لفظوں میں سمجھا دیا، بتا دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، مہمان نوازی نہیں کرتے ہیں، اور پراپر کیئر نہیں کرتے ہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بد اخلاقی ہی ہے جو انسان کو سامنے والے انسان کو تکلیف دیتی ہے۔ دلوں میں جو تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، دلوں تک جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ انسان کے رویوں سے پہنچتی ہیں۔
اس کی بے شرمی بے حیائی سے، اس کی مہمان نوازی نہ کرنے سے، صلہ رحمی نہ کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، یہ ساری اخلاقیات ہیں۔ ان اخلاقیات پر اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو پھر سامنے والے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جو برداشت کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، تو اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں پہلے بھی۔ تو خوش اخلاقی پر بیسیکلی خرچ کچھ نہیں آتا، لیکن اس کا حاصل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس سے انسان کا وقار بڑھتا ہے، انسان کی عزت بڑھتی ہے، اور ہر دل عزیزی بڑھتی ہے، رب العالمین کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بات وہی ہے کہ بار بار ہم اگر گفتگو کریں گے کسی موضوع پر تو ہمارا دل بھی یہی چاہے گا کہ یار اگر ہم بات کر رہے ہیں تو ہم خود بھی عمل کریں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر اپنی اصلاح بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ پیارے دوستوں میں سے کوئی ایک بات بھی خود عمل کرنا شروع کر دے، یا مزید بہتر شروع کر دے اور آگے پھیلانا بھی شروع کر دے، تو انشاءاللہ اسی طرح بہتری آئے گی، اور بہتری کی ہی توقع ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔